بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ جس کا ترجمہ اور معنی یہ ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگ لاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان یعنی کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور اس کے صبر اور اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا مقام بنا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر سورۃ ابراہیم میں موجود ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ شریف، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، منا، مساجد، یا وہ شعائر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز و جماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ شاعر کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک نشانی کو، یہ دین کی ایک پہچان ہے، ایک نشانی ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، جس میں بزرگان دین نے جو ہمارے چہروں پر داڑھیاں نکلتی ہیں یہ بھی دین کی ایک شاعر ہے، نشانی ہے۔ اور اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے۔ جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم و توقیر دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اساف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانے اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا مشکل گزرتا تھا، گراں گزرتا تھا، محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ کام کے ساتھ کچھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا جناح علیہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی
چونکہ تمہاری نیت خالص ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نیت خالص عبادت کی نیت ہے، خالص عبادت الہی کی ہے، لہذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا، وہ شعائر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شاعر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھے کہ حج میں سعی یعنی صفا مروہ کے 7 چکر واجب ہیں، اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہودیوں کے عالموں کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور ان میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے۔ یعنی توریت شریف میں حضور کی جو تعریف بیان کی گئی تھی اور حضور کی تعریف میں اس میں جو آیات اور اس میں جو کلمات موجود تھے، تو یہودی علماء ان آیات کو چھپاتے تھے، ان باتوں کو چھپاتے تھے کہ کہیں اس سے حضور کی شان بلند نہ ہو جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کی ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کی غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے اور زنا کی سزا بدل لیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ یعنی توریت شریف میں زنا کی سزا یہ تھی کہ اگر کوئی زنا کے گناہ میں مرتکب ہو جائے تو اس کے لیے یہ تھا کہ اس کو پتھر سے مارا جائے، رجم کیا جائے، لیکن وہ اس کو مٹا کر اور اپنے منمانی سزا انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جو زنا کرے اس کا منہ کالا کر دیتے تھے، بس یہی تک اس کی سزا ہوا کرتی تھی۔ احادیث میں دینی مسائل چھپانے کی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن وہ اسے چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے عام مسلمان ہو یا عالم ہو، اگر آپ نے اس سے دین کی کوئی بات پوچھی، یہ حدیث پاک ہے، راوی ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا گیا ہے کہ جس سے دین کی کوئی بات پوچھی گئی، آپ کو اگر وضو کا طریقہ معلوم ہے، غسل کے احکام معلوم ہے، نماز کے طریقے معلوم ہے، اور اگر کسی مسلمان نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا اور جاننے کے باوجود آپ نے اسے نہ بتایا، تو پھر اس کے لیے قیامت کی دن سزا یہ ہے کہ اس کو آگ کی لگام، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کے بغیر فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ نے اپنے منمانی کو کسی چیز کا فتویٰ دے دیا کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، جبکہ اس کے بارے میں آپ کو ایک ذرہ کے برابر بھی
علم نہیں ہے تو اس پر آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ عالم دین نہیں ہے تو پھر آپ تقریر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے کہ کم سے کم اپنی زندگی کے ضروریات کے باتوں کو سیکھ لیا جائے۔ غلط مسائل بیان کرنے والے، بغیر پڑھے عالم، مفتی، محدث، مفسر کہلانے والوں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات و توضیحات کرنے والوں کی آج کل کمی نہیں ہے۔ اور آج کل بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو بناوٹی عالم بنے گھومتے ہیں اور اپنے آپ کو جید مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کا لباس عالمانہ رہتا ہے، سر پر دستار رہتی ہے اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے اندر علم نہیں ہوتی ہے، آج کل کمی نہیں ہے، اور یہ سب مذکورہ آیات و احادیث کی وعید میں داخل ہیں۔ اسی وعید میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہے وہ تو محض کوئی آرٹیکل یا کالم لکھنے والے لیکن دین کو بھی اپنے قلم سے تختہ مشق بناتے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹی وی چینلوں پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بیٹھتے ہیں اور جن کو دین کا ٹھیکیدار بتایا جاتا ہے، نیوز چینل والے بولتے ہیں کہ یہ دین کے جانکار ہیں اور پروفیسر ہیں اور فلاں ہے اور ڈھمکانا ہے، لیکن ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو دین کے معاملے میں وہ غلط مسائل بتا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا کے سامنے اسلام کے چہرے کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کی حقانیت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالی کی لعنت